جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا انا منکم وجلون، کہ ہم جو ہے آپ سے خوف کھا رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلام قوم منکرون، کہ بھئی پتہ نہیں تم کون لوگ ہو، چونکہ آپ نے اندازہ لگایا کہ ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں ہیں، اور اگر یہ پردیس سے باہر سے آئے ہیں جن پر کوئی سفر کا اثر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے، بالکل تر و تازہ ہے، تو آپ حیران ہوئے۔ یہاں اختصار ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراغ الی اہلہ، چپکے سے گھر چلے گئے، فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا جو ہے ذبح کیا اور بھون کے پکا کے لے آئے۔ اب جب آپ آ کے مہمانوں کے سامنے رکھا، دیکھا کہ مہمان تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کوئی ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا کھانے کے لیے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے، وہ کھاتے ہی نہیں، کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ فأوجس منهم خیفہ، اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے کہ یہ دوست نہیں ہو سکتے، دوست تو کبھی کھانے سے انکار نہیں کرتا، دوست اگر دوست کے گھر میں آئے تو کھانے سے انکار کیوں کرے گا وہ؟ اس لیے انہوں نے خوف محسوس کیا۔ اب یہاں مسائل سمجھنے والے جو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں بڑے شان والے پیغمبر ہیں، جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ اور جن کی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوقات کھڑی ہوگی قبروں سے تو میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا جوڑا جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا، صحابہ نے، حضور آپ سے بھی پہلے؟ حالانکہ آپ کی شان تو ابراہیم سے بھی زیادہ ہے نا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، اس لیے کہ ان کا اللہ کی توحید کے لیے ظالموں نے ان کے کپڑے اتارے تھے دنیا میں آگ میں ڈالنے کے لیے، آج اللہ ان کا بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا کھڑی رہے، پہلے ابراہیم کو کپڑا پہنو۔ تو اب ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کی، اتنا شان والا پیغمبر، اور پھر صرف خود پیغمبر نہیں، ابو الانبیاء ہیں، یعنی آپ کی اولاد میں حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف بھی نبی، یہاں سب نبی ہیں، اور آپ ابو الانبیاء ہیں۔ لیکن اگر علم غیب ہوتا تو وہ ڈرتے کہ یہ کون مہمان ہے۔ اگر انہیں علم غیب ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو فرشتوں کے لیے کھانا پکا کے لے آئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ فرشتے تو کھانے سے پاک ہوتے ہیں۔ یعنی اتنے نصوص موجود ہیں، پھر بھی نعوذ باللہ آدمی یہ دعویٰ کرے کہ انبیاء کو علم غیب ہے یا اولیاء کو علم غیب ہے، تو اس سے بڑی زیادتی پھر کیا ہے؟ ایک ہے کسی غیب کے بارے میں اللہ خبر دے دے، یہ الگ بات ہے، انبیاء کو بھی دے دیتے ہیں، اولیاء کو بھی دے دیتے ہیں۔ اطلاع علی الغیب، اظہار عن الغیب، اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، لیکن علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور ظاہر کو جاننے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا انتظام کیا، اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر مہمان گھر میں آئے تو اس سے پوچھو نہیں بھی کھانا کھاؤ گے، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا
جو ہے وہ لے آؤ، پوچھنے کا کیا معنی ہے؟ سنت ابراہیمی یہ ہے کہ جو گھر میں ہے مہمان کے آگے رکھو یا انتظام کرو، جو بھی کرو، لیکن پوچھنا نہیں ہے کہ بھی آپ نے کھانا کھا، اب شرم کے مارے مہمان کیا کہے گا؟ اور ہمارے ہاں تو ایک مسئلہ بھی مشہور ہے کہ جی آج آپ ہمارا کھانا کھا لیں لیکن آپ کی گاڑی کا بھی ٹائم ہو رہا ہوگا۔ یعنی ہماری یہ کوئی نہ اخلاق نبوی ہے نہ سنت ہے۔ آپ کے گھر میں روٹی ہے، آپ کے گھر میں دال ہے، آپ کے گھر میں گوشت ہے، جو ہے قدم آپ لے آؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت مولانا خلیل احمد سالم پوری کو خط لکھا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نئی جگہ پہ آئے ہیں اور مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے لازم انتظام اور اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور نہ میری کوئی تنخواہ ہے نہ کوئی ذرائع آمدن ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو دعا فرمائیں اور اس کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل بھی عطا فرمائیں۔ اب میری طبیعت ہے کہ میں مہمانوں کو انکار تو کر نہیں سکتا۔ حضرت نے خط لکھا کہ مولوی صاحب انتظام کرنا چھوڑ دو، اہتمام کرنا چھوڑ دو، جو گھر میں ہو لا کے رکھ دو، کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ والد صاحب نے فرمایا، پھر ہم نے اسی پہ عمل کیا۔ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ کبھی پرہیز، بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے، جو گھر میں پکا ہے لے